وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر فیصل اسد حاضر خدمت ہے۔ پیارے دوستوں، معزز سامعین، پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی تھی توحید کے بارے میں، اور ہم نے کوشش کی تھی کہ ہم شرک کو سمجھیں۔ شرک کو ہم جب ہی سمجھ سکتے ہیں، ظاہر ہے، جب ہم توحید کو سمجھ جائیں۔ ہم نے جانا تھا کہ شیطان کا کتنا ہی خطرناک یہ حربہ ہے۔ ایک تو حربہ اس کا یہی ہے جس میں اس نے کتنی دنیا کو مبتلا کر رکھا ہے کہ نعوذ باللہ خدا موجود ہی نہیں ہے، دنیا خدا کو مانتی ہی نہیں ہے، اور جو مانتے ہیں اس پہ اس نے کیسا کاری وار کر رکھا ہے کہ وہ کس طرح ایک بہت ہی لطیف طریقے سے ہم سے شرک کروا لیتا ہے کہ ہم اللہ کے ساجی بنا بیٹھتے ہیں لوگوں کو۔ کبھی اس دھوکے میں آ جاتے ہیں کہ یہ بت ہماری مدد کر دیں گے۔ اللہ کو مان رہے ہوتے ہیں، ذہن میں رکھیں قریش بھی اللہ کو مانتے تھے، لیکن انہوں نے بت بنا رکھے تھے، نعوذ باللہ، یہ کہہ کے یہ خدا کی بیٹیاں ہیں، فرشتوں کے بت بنا رکھے تھے کہ یہ ہمیں ہمارے فلاں فلاں کام اللہ سے کروائیں گے، یہ اللہ کے مقرب لوگ ہیں، یہ اللہ کے قریب ہیں، یہ بہت اللہ والے ہیں جن کے بت ہم نے بنائے، ان کے ذریعے ہماری خواہشات پوری ہوں گی، ہمارے کام کروایا کریں گے۔ اللہ کو تو وہ بھی مانتے تھے، جگہ جگہ قرآن نے بتایا ہے اللہ کو تو مانتے ہیں، شریک اس کے ساتھ ٹھہراتے ہیں۔ اسی طرح کوئی بھی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ کی ذات میں سے ہے، کوئی چیز بھی اللہ کی ذات میں سے ہے، یا اللہ کسی کی ذات میں سے ہے، کوئی بھی تخلیق جو دنیا میں ہمیں نظر آتی ہے اس میں اللہ نے کسی کو اپنا ساجی بنایا ہے، اور یہ بھی خاص طور پہ کہ اللہ نے اپنے انتظام میں کسی کو شامل کیا ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں اللہ کے بہت قریب ہیں، وہ بہت سو کالڈ اللہ والے ہیں، وہ سجدوں سے سر ہی نہیں اٹھاتے، وہ ہر دن روزہ رکھتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ان کی مرضی سے دنیا کو چلاتا ہے کیونکہ وہ اللہ والے بن گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان سے پوچھو کہ سند کہاں ہے اس بات کی، اللہ نے کون سی سند جاری کی ہے تمہیں؟ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنے تخلیق میں اور اپنے نظام میں کسی کو شامل کرے، اپنے حکم میں کسی کو شامل کرے۔ وہ محتاج ہو اس بات کا کہ اپنا نظام کسی سے پوچھ کے چلائے، اس کے حکم جاری کرنے کے لیے اس کو کسی کی مدد کی ضرورت پیش آئے۔ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ اللہ پاک ہے اس بات سے۔ ذہن میں رکھیے کہ یہ شرک زیادہ خطرناک ہے، کیوں کہ اس میں وہ مسلمانوں کو مبتلا کر لیتا ہے، ان لوگوں کو مبتلا کر لیتا ہے جو اللہ پہ ایمان تو رکھتے ہیں لیکن جانے انجانے میں شرک کر بیٹھتے ہیں۔ تو یہ پروگرام جو پچھلا ہم نے ریکارڈ کیا تھا خدمت میں پیش کیا، آپ کی درخواست کروں گا کہ اس کو دوبارہ دیکھ لیں۔ اگر آپ نے پہلے دیکھ لیا ہے تو بھی دوبارہ دیکھ لیں، کیونکہ یہ وہ دولت ہے، توحید کی دولت اور ایمان کی دولت اور ہدایت کی دولت، جس پہ ہم نے پہرا دینا ہے اپنی آخری سانس تک۔ یہ دولت ہی ہمارے ساتھ جائے گی، باقی ہر چیز پیچھے رہ جانی ہے۔ یہی ہماری حفاظت ہے اور یہی ہمارے آگے آنے والی نسلوں کی حفاظت ہے کہ ہم توحید پر، ایمان پر اور ہدایت کو سمجھتے ہوئے اس پہ عمل کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے جائیں۔ اگر آپ نے پہلے نہیں دیکھا تو میری درخواست ہے پچھلے پروگرام کو دیکھ لیجئے۔ جس نے دیکھا ہے میں صرف درخواست کروں گا، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ توجہ نہیں ہو سکی تھی تو دوبارہ اس کو ملاحظہ کیجئے گا۔ آج بھی سمع خراشی کے لیے پیشگی معذرت ہے، لیکن بے انتہا ضروری اور امپورٹنٹ ٹاپک ہے، پچھلے ٹاپک سے جڑا ہوا ہے، شیطان کا ایک اور بہت ہی کاری وار جو ہمیں سمجھنا ضروری ہے، ورنہ پھر ہماری حفاظت نہیں ہو سکتی، نہ توحید کی، نہ ایمان کی، نہ ہدایت کی۔ اور وہ ہے ہمارا ایمان کہ اللہ نے اپنا آخری نبی، اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا تھا، لگ بھگ 14.5 صدیاں پہلے، 1450 سال پہلے، اور وہ مکمل دین ہمیں عنایت فرما کر دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ نبوت ختم کر دی گئی ہے، مہر ثبت کر دی گئی ہے، اسٹیمپ لگا دی گئی ہے، سیل لگا دی گئی ہے کہ اب کوئی اللہ کی طرف سے نبی نہیں آئے گا، رسول نہیں آئے گا۔ دین کیونکہ کامل کر دیا گیا، اس کی حفاظت پوری کر دی گئی، اس کا علم قرآن میں اور اس کے عملی نمونے من حیث الامہ، عملی طور پہ نسل بعد نسل سنت کے طور پہ جاری کر دیے گئے، دین مکمل محفوظ کر دیا گیا۔ یہی ہمارا ایمان ہے، یہی ایمان کی حفاظت ہے جس کو ہم کہتے ہیں ختم نبوت۔ اب کوئی نبی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ کے آخری اور نبی رسول کے بعد نہیں آ سکتا۔ اب قیامت ہی آئے گی، نبی کوئی نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الاحزاب میں 33ویں نمبر کی صورت ہے، اس کی 40ویں نمبر کی آیت میں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور مہر ہیں نبوت کے سلسلے پہ، نبیوں پہ مہر ہے، نبیوں کے سلسلہ اب بند کر دیا گیا ہے اس محمد پر،
वकान अल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीमा, और अल्लाह मुकम्मल इल्म रखने वाला है। मोहर सब्त कर दी गई है कि बस अब और कोई नबी इस मोहम्मद के बाद दुनिया में नहीं आएंगे। नबी पे मोहर लगा दी, यानी कि रसूल पे तो ख़ुद ब खुद मोहर लग गई। हम जानते हैं हर रसूल नबी होता है, लेकिन हर नबी रसूल नहीं होता। अल्लाह ने नबूवत ही ख़त्म कर दी, रिसालत का तो सवाल ही ख़त्म हो गया। ये बात हम सबको पता है। शैतान का ये एक बहुत बड़ा वार है कि लोगों को उसने ये बावर करा रखा है, जो तौहीद को नहीं मानते, ज़ाहिर है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी बेसत पर, उनकी नबूवत पर, उनकी रिसालत पर ईमान नहीं रखते। बहुत दुनिया ऐसी है। अल्लाह सबको हिदायत दे, उनको भी हिदायत दे और हमें भी हिदायत दे कि अल्लाह के आखिरी सच्चे रसूल को पहचाने, उसकी लाई हुई हिदायत को पहचाने, उस पर ईमान लाएँ और वो भी अपनी हिफाजत का बंदोबस्त करें, दुनिया में भी फला पाए और आखिरत में भी। मुसलमानों को वो फिर एक और कारी वार में से शिकस्त देना चाहता है। इस मामले में भी क्या मामला है, उसको पता है कि ये इतनी आसानी से तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान इस धोखे में नहीं आएंगे। बहुत लोगों ने कोशिश की, उन्होंने दावा कर दिया हमारे अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कि जी हम भी अल्लाह से बराह रास्त रब्ता कर सकते हैं, हमें भी नबूवत मिल गई है। अल्लाह माफ़ फरमाए, उन्होंने झूठ बोला। दायरे बहुत ही बड़ा झूठ है। मुसलमान इस धोखे में अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आते। वो पहचान जाते हैं कि हो ही नहीं सकता, नबूवत तो ख़त्म कर दी गई है अल्लाह के आखिरी नबी रसूल पे। वो क्या किस धोखे में मुब्तला करता है, उसी धोखे में मुब्तला करता है कि देखो, जब ये अक्लमंद लोग हैं, उनसे ज़्यादा अपने आप को अक्लमंद समझते हैं जिन्होंने नबूवत का दावा किया और अपने आप को दुनिया में भी रुसवा कर बैठे। दुनिया में भी बुराई उनके किस्से नसीब में आ गई। लोगों से बुरा भला सुनते हैं, सुबह शाम उन पे लोगों की लानत, उन पे फरिश्तों की लानत और अल्लाह की नालत बरसती है जिन्होंने भी झूठे दावे किए नबूवत के। नबूवत एक पूरे फंक्शन का नाम है, एक पूरे राब्ते का नाम होता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला से। क्या मतलब होता है नबूवत का? नबूवत का मतलब होता है कि वो अल्लाह के चुनिंदा इंसान, वो इंसानों में से सबसे शानदार इंसान, जिनका इखलास शानदार, जिनका ईमान शानदार, जिनका दिल मुकम्मल तौर पे पाक, जिनको अल्लाह अपनी हिफाजत में रखता है, जो अल्लाह से राब्ते में आते हैं। अल्लाह बनी इंसान से बराह रास्त राब्ता नहीं करता, वो अपने नबियों के ज़रिए पैगाम पहुँचाता है और फिर नबी उसके पूरी दुनिया में वो पैगाम पहुँचाते हैं। वमा काना लिबशरिन अन युकल्लिमहुल्लाहु इल्ला वहया, ये मैं सूरह शूरा जो कि 42वें नंबर की सूरत है, उसके आयत नंबर 51, 51 और 52 आपके सामने पढ़ूंगा। वमा काना लिबशरिन अन युकल्लिमहुल्लाहु इल्ला वहयन औ मिन वराइ हिजाब औ युरसिला रसूलन फयूही बिइज़्नी मा यशा इन्नहु अलियुन हकीम। किसी इंसान के लिए मुमकिन ही नहीं है कि वो अल्लाह से बराह रास्त कलाम करे, सिवाय इसके कि उसको अल्लाह वही भेजे या किसी पर्दे के पीछे से उससे बात करे, या फिर वो अपने रसूलों के ज़रिए, यानी कि अपने मलाइका के ज़रिए वही उनकी तरफ भेजे, किसकी तरफ भेजे, जिसकी तरफ वो चाहे। इन्नहु अलियुन हकीम, वो बहुत ही आला, बहुत ही बरतर और बहुत ही हिकमत वाला है। ज़ाहिर है जब ये उसने बता दिया मैं बराह रास्त मुखातिब हो जाऊँ, वही भेजूँ, अपनी अलका कर दूँ वही को, उस पर वही नादिल कर दूँ, अपने फ़रिश्तों के ज़रिए वही भेजूँ, या पर्दे के पीछे से अपने इन चुनिंदा बंदों से मुखातिब हूँ। ये वो तरीक़े है जिससे मैं अपने नबियों से मुखातिब होता हूँ, अपने नबियों को अपना पैगाम देता हूँ, बाद में वो बनी नौ इंसान को अपना पैगाम देते हैं। फिर फरमाते हैं अल्लाह व कज़ालिका औहैना इलैक रूहम मिन अमरिना, इसी तरह हमने ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तरफ भी अपनी रूह, अपनी वही भेजी है। मा कुंत तदरी मल किताब, आप तो बिल्कुल ना जानते थे इस किताब के बारे में जो नादिल कर रहे हैं हम आपकी तरफ। वलल ईमान, ना ही इस हिदायत, इस ईमान के बारे में आप मुकम्मल तौर पे बाखबर थे। वलाकिन जअलनाहु नूरन नहदी बिही मन नशाउ मिन इबादिना, लेकिन ये तो हमारी तरफ से भेजी गया रोशनी, हमारी तरफ से भेजी गई हिदायत है। और जिस पर अल्लाह अपने बंदे पे चाहता है, ये अल्लाह का फ़ैसला होता है, वो जिस पर चाहता है इनायत करता है। इन्नका लतहदी इला सिरात मुस्तकीम, ताकि वो सिरात मुस्तकीम की जानिब रहनुमाई कर दे। ये अल्लाह का फ़ैसला होता है। हमारे नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी दलील बना के दी है नबूवत की, रहती दुनिया तक के लिए। उनको भी जो रसूल को बराह रास्त उनकी ज़िंदगी में देख रहे थे और रहती दुनिया तक के देख लो, इस नबी की पूरी ज़िंदगी तुम्हारे सामने है। सूरह यूनुस में बताया था कि दलील के तौर पे बता रहे हैं ये नबी तुम्हारे दरमियान एक उम्र गुजार चुका है। लगभग 40 साल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजार चुके थे अपनी कौम में। किसी ने उनको कोई रियाजत,
کوئی ایسا کام کرتے ہوئے، کوئی ایسا فلسفہ بیان کرتے ہوئے، کوئی ایسا علم بیان کرتے ہوئے، کوئی قصے کہانیاں بیان کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا جس سے پتہ چلتا کہ جی یہ کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ ان کو کسی طرح کی ڈگری مل جائے، کہ کوئی کتاب لکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو بنانے کی، اچھا سنوارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کی زندگی میں ایسا کوئی موجود ہی نہیں تھا۔ کیا موجود تھا؟ بہت ہی امین، بہت ہی امانت دار، بہت ہی دیانت دار، بہت ہی سچے۔ یہ ان کی زندگی تھی۔ لیکن کسی نے کبھی، اللہ نے بتا کے قرآن میں دلیل بتائی ہے کہ میں نے تمہارے درمیان ایک عمر گزار لی ہے، کبھی دیکھا ہے مجھے اس طرح کی کوشش کرتے ہوئے؟ یہ میں نے دوبارہ سورہ شورہ بھی آپ کو بتا دی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ ان کو قرآن ملے گا، ان کو اللہ کی طرف سے ہدایت ملے گی۔ یہ اللہ نے فیصلہ کیا تھا، اور جب یہ فیصلہ اس نے کیا، اللہ چنتا ہے، اور ظاہر ہے وہ سب سے بہترین انسانوں میں سے سب سے بہترین انسانوں کو چنتا ہے۔ اس نے چنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر کس طرح ان کو اس سے مخاطب ہوتا ہے اللہ، براہ راست وہی ان پہ القاء کرتا ہے، وہ الفاظ ان کے دل میں اترتے ہیں وہی کے، یا اپنے فرشتوں کے ذریعے، روح امین کے ذریعے، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وہی بھیجتا ہے، یا پھر پردے کے پیچھے سے اللہ مخاطب جس سے چاہے، مثال کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام۔ تو یہ ہے نبوت۔ بتانے کا مقصد آپ کو یہ ہے، نبوت صرف ایک کہنے کا نام نہیں ہے کہ کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا مطلب اللہ سے براہ راست اب رابطہ بھی کوئی نہیں کر سکے گا۔ جو ذرا کم عقل والے ہوتے ہیں وہ منہ سے بول اٹھتے ہیں، جھوٹ بیان کر دیتے ہیں، ان سے برداشت نہیں ہوتا اپنی ذہنی کیفیت، اپنی نفسیاتی مرض، اور خدا نخواستہ اپنا بھٹک جانا۔ وہ تو کہہ دیتے ہیں نعوذ باللہ کہ جی ہم نبی ہیں، جو جھوٹ بولتے ہیں، لیکن اس سے کاری وار یہ ہے شیطان کا کہ وہ لوگوں سے یہ تاثر دلواتا ہے۔ وہ یہ تو نہیں کہتا کہ ہم نبی ہیں، لیکن وہ یہ تاثر دیتے ہیں کہ جی ہمارا بھی اللہ سے براہ راست رابطہ ہے، ہم بھی اللہ سے پیغام وصول کر سکتے ہیں۔ اللہ سے پیغام صرف اس کے نبی وصول کر سکتے ہیں۔ یہ جانے انجانے میں ہم حسن ظن رکھتے ہیں، یہ تو نہیں کہتے کہ جان پوچھ کے کرتے ہوں گے، انجانے میں غالباً یہ ارتکاب کر بیٹھتے ہیں کہ یہ تو نہیں کہتے کہ ہم نبی ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ ہم نبی جیسے کام کر سکتے ہیں۔ خدا نخواستہ ہم نبی محتاط ہو جائیے، نبی جیسا کام کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ نبوت ختم ہو گئی۔ صرف نبوت ختم نہیں ہوئی، بلکہ جو نبوت کا طریقہ کار ہے، اللہ سے رابطے کا مطلب ہی نبوت ہے، اللہ سے ہم کلام ہونے کا مطلب نبوت ہے، وہی کے ذریعے، اس کے ملائکہ کے ذریعے، پردے کے پیچھے کے ذریعے نہ اللہ سے کوئی براہ راست مخاطب ہو سکتا ہے، نہ اس کو دیکھ سکتا ہے۔ سورہ شورہ کی آیت نمبر 51 میں آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اسی طرح ذہن میں رکھیے، سورہ قصص میں اللہ سبحانہ تعالیٰ میں بتاتے ہیں، آیت نمبر 86 ہے سورہ قصص کی، سورہ قصص 28ویں نمبر کی آیت ہے قرآن کی، اس کی آیت نمبر 86 بھی ملاحظہ کیجئے۔ یہ کتنی قرآن ہے، یہ فرقان، وہ واضح کر دینے والی کتاب ہے، یہی تو ہمارے لیے سے چشمہ ہدایت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ۔ آپ ہمارے نبی بالکل اس امید میں، اس گمان میں نہیں تھے کہ آپ پر یہ کتاب نازل کی جائے گی، یہ تو اللہ کی رحمت ہوئی ہے۔ اور فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ، اور بالکل بھی آپ ایسا کچھ کبھی نہیں کریں گے کہ آپ کی طرف سے کوئی ان منکرین کو مدد پہنچ جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو نہ ہی دلیل اللہ نے کیا کہہ دی ہے سورہ یونس میں کہ ایک میرا نبی ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہے۔ کبھی کوئی آثار دیکھیں کہ چلے کاٹ رہا ہو، ایسی عبادت میں لگا ہوا ہو، ایسے وظیفے کھینچ رہا ہو، اپنے آپ کو بہت نیک ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہو کہ دیکھو میں اتنا عبادت گزار ہوں، اب میری طرف اس عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کوئی کتاب نازل کرنے والا ہے؟ کبھی اس نے بیان کیا تھا؟ کبھی تمہیں تاثر دیا تھا؟ نہیں۔ سورہ شورہ میں آیت نمبر 51 اور 52 میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے اس بات کی امید لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ تو اس کو دلیل بنا کے دے رہا ہے کہ بالکل بھی نہیں۔ اگر یہ امید لگا کے بیٹھے ہوتے، تم سے اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے، تمہیں تاثر دے رہے ہوتے کہ عنقریب میں تمہیں کوئی تمہارے سامنے بڑا اعلان کرنے والا ہوں، تب تم کہتے کہ یہ پہلے سے کوشش میں لگا ہوا تھا، اس نے کوئی خود خدا نخواستہ سازش گھڑ لی ہے، کوئی باتیں اپنی طرف سے گھڑ کے لایا ہے، کتاب لکھ رہا تھا، 40 سال بیٹھا اس کو ٹھیک کرتا رہا، چلے کھینچ رہا تھا، اور اب اس کا ثمر اس کو ملنے والا ہے۔ بالکل بھی نہیں، یہ ہماری براہ راست عنایت ہے، ہم جس پر چاہے عنایت کرتے ہیں، اور یہ وحی کے ذریعے کرتے ہیں۔ براہ راست وحی بھیج دیں، فرشتوں کے ذریعے بھیجیں، پردے کے پیچھے سے بات کریں۔ یہی دلیل بالکل موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اپنے گھر والوں کو لے کر، اپنے جانوروں کو لے کر جا رہے ہیں، راستہ بھٹک گئے ہیں، راستہ پوچھنے جاتے ہیں، کچھ گرمی کا انتظام کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے یعنی کہ مخاطب ہو کے نبوت کا اعلان کر دیتا ہے ان کی۔ کوئی موسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے آپ کو ریاضت کرتے ہوئے، چلے کاٹتے ہوئے اور لوگوں کو تاثر دیتے ہوئے نظر نہیں آتے کہ میں اللہ کا بہت برگزیدہ بندہ ہوں، میرا اللہ سے رابطہ ہو گیا ہے۔
یہ ہے ختم نبوت. اس ختم نبوت پہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. بچا کیا؟ بچا یہ کہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6990، لم یبق من النبوہ الا المبشرات قالوا والمبشرات قال الرؤیا الصالحہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب نبوت میں سے کچھ باقی نہیں رہ گیا میرے بعد سوائے مبشرات کے، سوائے خوشخبری کے. پوچھا گیا وہ مل مبشرات کی خوشخبریاں کیا ہیں؟ فرمایا کہ یہ وہ خواب ہیں، وہ رویا ہیں جو کہ سارے لوگ دیکھ لیں، اچھے خواب جو اچھے لوگ دیکھ لیں. یہ نبوت کا 46ویں حصے کے طور پہ بیان کیا گیا. کیا ان خوابوں، یہ خواب ہر اچھا انسان، ہم سب کا تجربہ ہے، ہم خواب دیکھ لیتے ہیں. کیا ان خوابوں سے کوئی نیا دین برآمد کیا جا سکتا ہے؟ کیا ان خوابوں سے کوئی نئی شریعت بیان کی جا سکتی ہے؟ کیا یہ خواب اللہ سے براہ راست رابطے کا کوئی طریقہ ہے؟ بالکل بھی نہیں. یہی ختم نبوت ہے. خواب ہم سب دیکھیں گے، ہم سب کو خوابوں سے اطمینان مل سکتا ہے، کوئی بات دکھائی جا سکتی ہے. اگر وہ دین کی کوئی بات ہے تو وہ وہی بات ہوگی جو پہلے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے گئے ہیں، لہذا وہ خواب اس کی دلیل کبھی نہیں بنے گا. اور اگر وہ دین میں کسی اضافے کا خواب ہے، دین میں کوئی نئی بات کا حکم بیان کیا جا رہا ہے، بیان نہ بھی کہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ جی میں نے خواب دیکھا ہے، یہ حکم آ گیا ہے، یہ حکم اگر لوگوں کو اس طرح سنایا جا رہا ہے تو یہ بغیر کہے نبوت کا دعویٰ ہے. جانے انجانے میں بالکل بھی نہیں ہو سکتا. سمجھ جائیں یہ شیطان کا بہت کاری وار ہے، یہ بہت لطیف وار ہے اس کا. وہ یہ تو نہیں کہلواتا لوگوں سے کہ ہم خدا نخواستہ ہم نبی ہیں، لیکن وہ یہ دعویٰ کر بیٹھتے ہیں جانے جانے میں کہ ہم بھی وہ کام کر سکتے ہیں جو نبی کیا کرتے تھے، ہم بھی اللہ سے براہ راست ہدایت وصول کر سکتے ہیں. وہ کسی بہانے سے بھی یہ کہنے کی کوشش کریں. اچھے خواب سب کو نظر آتے ہیں، اس سے میں بہت سارے معاملات جو ہم زندگی میں گزار رہے ہوتے ہیں ہمیں تقویت ملتی ہے. بعض اوقات ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ جی یہ ہمارے دل میں بات ہے کہ ہمیں اطمینان آ گیا، یہ کام ہمیں کر لینا چاہیے، لیکن ہمارا ذاتی معاملہ ہوتا ہے. میں دوسروں پہ اس کا نفاذ نہیں کر سکتا، میں دوسروں کو تاثر نہیں دے سکتا کہ جی میں کیونکہ دیکھ لو بغیر کہے یا کہے میں اللہ کا بہت برگزیدہ بندہ ہوں، لوگ میرے بارے میں کیا باتیں کرتے ہیں، میں سجدوں سے سر ہی نہیں اٹھاتا، میں تو ہر روزانہ روزے رکھتا ہوں، میں تو تسبیحات کبھی ختم ہی نہیں کرتا، لہٰذا اب میرا اللہ سے رابطہ ہو گیا ہے، اللہ میری مرضی سے. یا کون ہے اللہ ایسے اللہ والی جن کی مرضی سے اللہ دنیا چلا رہا ہے؟ ہم براہ راست رابطہ کر سکتے ہیں. یہ جانے انجانے میں یہ کہنا ہے کہ ہم بھی نبوت والے کام کر سکتے ہیں. نبوت ختم ہو چکی، نبوت پہ مہر ثبت کی جا چکی. سما خراشی کے لیے معذرت، لیکن میری گزارشات پہ غور ضرور کیجیے گا. سورہ یونس کا میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے، سورہ شورا کا آیت نمبر 51-52، سورہ قصص آیت نمبر 86 اور سورہ احزاب جہاں پر اللہ نے مہر ثبت کی ہے نبوت پر، آیت نمبر 40. نبوت ختم ہو چکی. خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی رسول، دنیا میں ہمیں اس دین کو دے کر، اس کے علم کو قرآن میں دے کر، اس کے عمل کو سنت میں دے کر 1450 سال پہلے وہ دنیا سے تشریف لے جا چکے. اب کوئی نبی، کوئی رسول نہیں آئے گا، نہ ہی کوئی ایسا آئے گا بھلے وہ کتنا ہی عبادت گزار بن جائے، جو نبوت کا کوئی کام بھی کر سکے. یہ دراصل کہے ان کہے نبوت کا دعویٰ کرنے کے برابر ہے. اللہ ہمیں سمجھنے کی اور اپنی حفاظت کرنے کی اور اپنی آنے والی نسلوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. توحید میں بھی اور ہدایت اور رسالت میں بھی یہی ہمارا سرمایہ ہے، اسی کو لے کر ہمیں دنیا سے جانا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.